اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی میں پوشیدہ راز، یہ آیت کیسے شر سے محفوظ رکھتی ہے؟ محترم ناظرین، آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اس خصوصیت کے باعث اس آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں، مگر ان 9 حصوں کو اللہ نے بہت ہی ہم آہنگی سے بنایا ہے۔ اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہے۔ یاد رکھے کہ ان میں نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں، بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے۔ اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب اس بات یا چیز سے انکار کرنا، جیسا کہ پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یہ نفی ہے، جو کچھ لوگوں نے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ یہ اقرار ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اس میں نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اسے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہاں نفی ہے، وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اب اس آیت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جانیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست ملاپ واقعی قرآن کا اصل حسن ہے۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کے 2 صفات دیکھ سکتے ہیں، یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کے 2 صفات بیان کیے گئے ہیں، یعنی عالی مرتبہ اور جلیل القدر۔ پھر اس آیت کے دوسرے اور 8ویں حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے تیسرے اور 7ویں حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ان حصوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو باور اقرار دیتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے بلکہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہر چیز کا بادشاہ بھی ہے۔ اس چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت عطا کر دے۔ اب پہلا اور آخری اور دوسرا اور 8واں، تیسرا اور 7واں اور چوتھا اور چھٹا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، لیکن 5ویں حصے میں کیا ہے؟ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیانہ اور 5واں حصہ ہے۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا ہے اور بعد میں کیا بیان کیا ہے۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے؟ بے شک اللہ، اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس میں ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا ہے،
بئی بن اکاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب النام میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا گیا، پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض میں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس سے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر صحت کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی جریہ میں تحریر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ خالق کائنات نے اپنی تخلیق کردہ ہر جاندار اور بے جان حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی الفاظ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں لطف ہے، اس کے پیچھے الفاظ اور آیات میں توازن اور تناسب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اس شک میں ہو کہ میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہارے مددگار ہے انہیں بھی بلا لو۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی ہر آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔